دنیا میں بہت سارے گولز ہم آلریڈی سیٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے امتحان کا گول سیٹ کرتا ہے، اس کو پاس کرنا ہے، بعض اوقات تو پھر اس میں کون سا گریڈ لانا ہے. کاروباری بندہ جو ہے وہ اپنے کاروبار کے گول سیٹ کرتا ہے کہ یہ مال ان دنوں میں خرید لوں گا تو پھر اتنے دنوں میں تیار ہوگا تو تب جا کے وہاں سیل ہوگا. ہر نارملی نیچرلی دیکھے تو بہت سارے گولز ہم یا تو ان انٹینشنلی انٹینشنلی سیٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں. نوجوان کر رہے ہوتے ہیں، بزرگ کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہماری صحت کے گول سیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے دن آپ نے دوائی کھانی ہے. تو یہ تو وہ مہینہ ہے کہ اتنی بڑی ہم پر مہربانی ہو گئی ہے کہ جیتے جی پھر رمضان مل گیا ہے. پچھلے رمضان میں کئی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، وہ اب نہیں ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اگلے رمضان میں دنیا میں ہوں گے کہ نہیں. تو سب سے پہلا گول تو ہمارا یہ سیٹ ہونا چاہیے، ٹارگٹ یہ سیٹ ہونا چاہیے کہ اس رمضان کو ہم اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے ہم یہ سمجھیں کہ ہم پر مرنے سے پہلے ایک مہربانی کر دی گئی ہے کہ ہمیں پھر رمضان دے دیا گیا. سرکار دو عالم علیہ السلام کی وہ حدیث پاک جس کا مضمون ہے کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ پورا سال ہی رمضان ہو. یہ ایک حدیث ہی رمضان کی امپورٹنس بیان کرنے کے لیے کافی ہے. سب سے پہلے تو ہمارا یقیناً جو مین ٹارگٹ ہو وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے روزے ایٹ اینی کاسٹ پورے رکھنے ہیں. روزے کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے نا، کیسے رمضان گزر جائے گا. مسلمان کو رمضان ملا اور وہ روزے نہ رکھے، وہ تو انتظار کرے پورا سال روزہ رکھنے کے. تو یہ گول ہونا چاہیے. پھر جو وہ عبادتیں جو ہم رمضان کے علاوہ کبھی اور نہیں کر سکتے، کہ تراویح سبحان اللہ یہ وہ رونق ہے، یہ وہ سجدے ہیں، یہ وہ سنت موقدہ ہے کہ ہم پورا سال یہ عبادت نہیں کر پاتے. ہمیں رمضان میں یہ موقع ملتا ہے تو ہم تراویح کے لیے اپنے آپ کو گول سیٹ کریں کہ میں نے کسی صورت تراویح نہیں چھوڑنی ہے. پھر اسی طرح اب سرکار دو عالم علیہ السلام کا رمضان دیکھ لینا. لیکن ایک مومن کے لیے سب سے مین چیز یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام رمضان کیسے گزارتے تھے. سرکار دو عالم علیہ السلام رمضان میں خوب سخاوت فرماتے. اچھا، اور اس میں ہر آنے والے سائل کو عطا فرماتے. تو اگر میں اور آپ یہ بھی گول سیٹ کر دیں کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہم انشاءاللہ رمضان میں خوب سخاوت کریں گے. اور یہ بات طے ہے ناظرین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اور ماہ رمضان میں جہاں نیکیوں کا اجر بڑھ جائے گا تو آپ کے صدقے کا اجر بھی بڑھ جائے گا. تو آپ دیتے رہیے اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیے کہ اللہ اس میں اضافہ کرے. اسی طرح درود شریف کا اگر سیٹ کر لیں، تلاوت کا کر لیں کہ بھائی میں اگر 3 قرآن ختم کرنے ہیں تو مجھے روزانہ کتنے پارے پڑھنے ہوں گے. آپ کیلکولیشن کے ساتھ چلیں تو آپ کے لیے کچھ چیز بوجھ نہیں بنے. ایسے ہی آپ ہر نماز کے بعد کوئی گول سیٹ کر لیں کہ میں نے یہ تسبیحات پڑھنی ہے، اتنے درود پاک پڑھنے ہیں. اگر آپ نے پورا قرآن پڑھنا ہے تو روز کا 1 پارہ پڑھنا ہے، زیادہ پڑھنا ہے تو ہر نماز کے بعد 1 پارہ قرآن پاک پڑھ لیں.